چلے چلے کہیں اور کی بات. کہیں چلے. اسکرین آ گئی. رقیب اسکرین آ گئی. آ گئی. اوکے گڈ. تو چلے السلام علیکم ناظرین. آج ہم دیکھیں گے حدیث کی حقیقت کیا ہے اور ہم کو کس طرح سے اس کو لینا چاہیے. حدیث کو کس طرح سے ہم کو لینا چاہیے, کیا اوتھینٹک ہے کیا نہیں ہے, تو کیسے سمجھیں گے ہم. پہلے تو ہم کو سمجھنا ہے نا حدیث کی کتاب کیا ہے, کیسے لکھی گئی, کس نے لکھی, کیا ہوا. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بلائنڈلی کسی کو فالو کرنے کا. تو یہ بہت ضروری ہے لیکن کیونکہ انسانوں کا کام ہے تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھیں اس کو کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ میں آپ یہاں پہ پڑھیے گا بھی, اس لیے میں نے اسکرین پہ سب پورا ڈاکیومنٹ بنایا ہے تاکہ آپ لوگ بھی پڑھیں اس کو. رقیب بھائی آواز صحیح آ رہی ہے؟ کلیئر. رقیب کلیئر ہے؟ اوکے. کلیئر. نبی نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ کلام کے علاوہ کوئی اور دستاویز لوگوں میں پھیلے. یہ نبی نے کبھی نہیں چاہا. وہ اس کا بھی پروف سب بہت جگہ پہ ہے. دوسری حدیثوں میں بھی اگر آپ حدیث کو مانتے ہو, حدیث کو لیتے ہو, تو بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ صحابیوں نے, حضرت ابو بکر نے حدیثیں جلا دی تھی جو انہوں نے سیو کر کے رکھی تھی, ہے نا. تو اللہ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چاہا اور ایک کہ حدیث وہ ملتی ہے اللہ کے کلام کے علاوہ چاہے وہ ان سے منسوب کیوں نہ ہو. تو پھر حدیث کیسے لکھی گئی اور اس کے طریقے کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے. حدیث خود حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے. حدیث خود صحیح مسلم, صحیح بخاری اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, جو انہوں نے لکھا ان کے حدیث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا, کیا فرمایا, کہ میرے بارے میں مت لکھو اور جو کچھ میرے بارے میں قرآن کے علاوہ لکھا گیا ہے اسے مٹا دو. یہ حدیث کے اندر بھی خود مل جائے گا آپ کو. سنن ترمذی میں بھی ابو سعید خدری نے یہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی سے لکھنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے منع کر دیا. اور احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ جب نبی کو پتہ چلے گا کہ لوگ لکھ رہے ہیں تو انہوں نے ناراض ہوئے اور فرمایا, کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کتابیں ہیں. اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسی پر قائم رہو. یہ ساری جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ روایتوں میں, حدیث میں سب ملتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لکھا تھا اکٹھا کیا ہے اور اسے جلا دیا. یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز سرکل والے تھے, جو ایک دم قریبی تھے, ابو بکر, عثمان اور یہ ابو ہریرہ, بعد کے جو آخر میں جو ابو ہریرہ تھے, سب انہوں نے سب کی روایتیں موجود ہے کہ میں وہ خود منع کر رہے. ابو بکر نے جلا دیا, عمر نے بھی جلا دی تھی. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, پھر ہم کیوں سمجھنا نہیں چاہ رہے. پھر آج اتنی ساری حدیث کی کتابیں کیسے موجود ہیں, کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود
صحاباؤں کے جو کلوز صحابہ تھے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کیوں موجود ہیں؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے. کیوں کیوں لکھی گئی منع کرنے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھ کر دیا. ان کے اتنی بار منع کرنے کے بعد، اتنے صحابہ کے منع کرنے کے بعد کیوں لکھی گئی؟ یہ ہم کو سمجھنا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. کیا ریزن تھا؟ کیوں قرآن کے علاوہ قرآن کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی؟ احمد امین نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں اس پر بات کی ہے. آپ پڑھ لینا، یہ کتاب کا نام ہے فجر الاسلام. کچھ علماء نے یہ مختلف روایتوں کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حدیث لکھنا اس وقت مانا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تاکہ قرآن اور حدیث کو مکس نہ ہو جائے. اب یہ ریزن دے رہے کہ علماء کے مختلف رائے تھی، ریکنسائل کیا تھا انہوں نے، ایک کنسنس بنایا تھا کہ اس وقت ان کو ایسا لگا، ان کو ایسا ایک اوپین جنریٹ کی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے، اور اس کو الگ سیپریٹ لکھا تھا تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے. اگر واقعہ ایسا تھا تو پھر صحابہ خلفاء راشدین بھی اس کے مخالف کیوں تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر صحابہ خلفاء راشدین سے مخالف کیوں تھے؟ اگر کوئی پابندی نہ ہوتی تو اس وقت حدیث کی کتابیں لکھ لی جاتی جب یاد تازہ تھی، نہ کہ دو صدیوں کے بعد. اگر اوپر والی بات یہ صحیح ہے مختلف رائے کی، تو پھر اسی وقت لکھ لی جاتی نا. پھر 250 سال کے بعد لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اٹ از اے ہیوج کوشچن مارک. اس کا جواب دینا پڑے گا علماء کے، یا جو بھی حدیث کو اوتھینٹک مانتے ہیں. ابھی ماننے نہیں ماننے کی بات نہیں کر رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے، اوکے، آپ اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کو فالو کیجیے. اس کو قرآن سے اوپر مت اٹھائیے. قرآن پہلے ہم کو اللہ کی کتاب سمجھنا ہے، اس کے بعد کوئی چیز سپورٹ کر رہی ہے اس کو لینا، اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. اگر واقعی میں ایسا تھا تو پھر صحابہ خلفاء راشدین بھی مخالف کیوں کی؟ اگر کوئی پابندی نہ ہوتی تو اس وقت ہی حدیث کی کتابیں لکھ دی جاتی جب یادیں تازہ تھی، نہ کہ 2 صدیوں کے بعد. تاریخی روایت سے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حدیث لکھنے پر پڑھے نبی کے بعد بھی جاری رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہا. صحابہ نے نہیں لکھنے دی. پہلے خلیفہ ابوبکر نے حدیث لکھنے سے منع کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کرتی ہے کہ ابو بکر نے 500 حدیث جمع کی تھی، پھر ایک رات بیچنے کے بعد انہوں نے جلا دیا. جب عائشہ نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں غلط روایت نہ کر بیٹھوں. اوکے. اس کے بعد عمر بن خطاب نے اس سلسلے میں اور بھی سختی کی. انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ سننا لکھی جائے، مگر بعد میں کہا پہلے قوموں میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اور کتابیں لکھ لی اور پھر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اس لیے انہوں نے لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا. روایت ہے کہ انہوں نے حدیث کے صحیفے جلا دیے اور لوگوں کو روایت کرنے سے بھی روکا. دیکھو ریزن کیا دیا کہ پہلے کی قوم نے بھی یہی حرکت کی تھی. تو پھر ابو بکر نے منع کیا کہ اس سے پہلے کی قوم نے بھی بنی اسرائیل نے جو تالمود لکھی تھی تورا کو غائب کر کے، تو یہ سیم چیز ہم لوگ بھی کرنے جا رہے تھے. لیکن جو صحابہ تھے، جو کلوز سرکل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود نے منع کیا، اور جو کلوز سرکل تھے انہوں نے منع کیا کہ مت لکھو، کیونکہ پہلے والی قوم نے یہ کیا تھا اور ان کو اس کی جگہ پنشمنٹ ملی.
کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ صحابہ کو زیادہ حدیثیں بیان کرنے پر قید بھی کیا. عثمان بن عفان نے بھی کہا کہ صرف وہی حدیث بیان کی جائے جو ابو بکر اور عمر کے دور میں بیان کی جاتی تھی. کچھ علماء نے کہا ہے کہ صحابہ حدیث کو دین کا حصہ بنانے سے ڈرتے ہیں جیسے قرآن ہے. اگر نبی کی چاہت کے حدیث بھی اسی طرح لکھی جائے تو صحابہ ضرور لکھتے ہیں، لیکن صحابہ نہیں لکھی، 250 سال کے بعد لکھی گئی. پھر سوال اٹھتا ہے کہ اتنی زیادہ حدیث کہاں سے آئی؟ سب سے زیادہ روایت کرنے والے میں ابو ہریرہ اور عائشہ ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی اختلاف ملتا ہے. کچھ روایتوں میں عائشہ نے ابو ہریرہ کی کچھ باتوں کو غلط قرار دیا، یعنی ان کے بیچ میں کانٹرڈکٹ ملتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اور ابو ہریرہ جو فرما رہے تھے ان میں بھی کانٹرڈکشن ہے. بعد کے دور میں حدیث کی تدوین شروع ہوئی، جہاں 150 ایئرس کے بعد لکھنا اسٹارٹ ہوا، خاص طور پر دوسری صدی ہجری میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے اس کا حکم دیا. یعنی دیکھو وہی بات آ گئی نا، یہ حکمرانوں نے حکم دیا، کیونکہ ان کو جو حکمران بن گئے تھے، جو کنگ بن گئے تھے، مالک بن گئے تھے، انہوں نے حکم دیا. وہ کیوں حکمران بن گئے تھے؟ کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. اب ان کو ان کی باتیں جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو جو جو چیزیں کرنی تھی جو قرآن اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، تو ان کی باتیں ایڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کرا، انہوں نے حدیث لکھوائی. الجوہری کے پہلے شخص مانا جاتا ہے. الجوہری پہلے شخص مانے جاتے ہیں جس نے حدیث لکھنا شروع کی، اور روایت ہے کہ انہوں نے حکمرانوں سے پر مجبور کیا، ان کو حکمرانوں نے مجبور کیا. یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سن لے، حکمرانوں نے حدیث لکھنے پہ مجبور کیا. نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو، نہیں کوئی صحابہ نے کہا، نہ ابو بکر نے کہا، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہ عثمان غنی نے کہا، نہ حضرت علی نے کہا. حکمرانوں نے فورس کیا لکھوانے کے لیے. تو یہ بات سن لے بھائی، یہ بات سن لے. جو کہتے نا حدیث اللہ کی کتاب ہے اور حدیث وہی ہے، تو یہ بات سن لے. اور یہ سب بات جو میں یہاں بتا رہا ہوں سب یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. سیاسی تنازعات جیسے علی اور معاویہ کے درمیان یا امیاد اور عباسیت کے کانفلکٹ، ان سب نے حدیث کی تدوین پر اثر ڈالا. کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ حدیث کا استعمال سیاسی مقصد کے لیے بھی ہوا، اسی کے لیے سیاسی مقصد کے لیے لکھایا گیا. آج کے دور میں صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب مانا جاتا ہے، لیکن اس کا سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم اسے سیدھا امام بخاری تک ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے سب سے بڑا کویشچن تو یہی ہے کہ کوئی آج جو حدیث کتاب ہم کو بائی فورس پڑھائی جا رہی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پروو کرے. پہلے تو آیا کہ یہ بخاری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پہلے تو پروو کرنا چاہیے نا. حالانکہ چلو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں بخاری صاحب کو، انہوں نے کام کیا، لیکن ہی واز ناٹ اے نبی. وہ نبی نہیں تھے، نہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اتھارٹی دی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی دی، نہ جو بڑے صحابہ تھے، خلفائے تھے ہمارے امیر المومنین، نہ انہوں نے اتھارٹی دی. ان کو اتھارٹی کس نے دی لکھنے کی؟ اور ہمارے پاس جو کتاب حدیث ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ تفسیر ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لوگوں نے نام یوز کیے ہوئے.
کوئی کسی کے پاس بھی اوریجنل کاپی نہیں ہے. ہم کو تو وہ چاہیے جیسا قرآن اوریجنل کاپی ہے, وہ ہم کو اوریجنل کاپی چاہیے, جس کا بھی نام اس پہ جس کے نام سے منسوب کی گئی ہے ہم کو اس کی اوریجنل کاپی چاہیے. پھر ہم اس کو تولیں گے فرقان سے. کوئی نسخہ امام بخاری کے آج موجود نہیں. دیکھو آج موجود نہیں. ان کی کتاب ہمیں ان کے اسٹوڈنٹ کے ذریعے ملی. یعنی جو ان کی کتاب ہے بخاری صاحب کی تو ان کے اسٹوڈنٹ نے کمپلیٹ کی. مگر اصل پر روایت ایک شخص محمد بن یوسف الفارابی تک جاتی ہے, اور اس کے اپنے نسخے بھی موجود نہیں, بلکہ بعد کے نسخے ہیں جو ان سے منسوب کیے گئے ہیں, یعنی اس کے بھی اوریجنل نہیں ہیں. جو بتایا جا رہا ہے, جو ان کے نسخے وہ بتائے جا رہے ہیں, وہ بھی ان کے اوریجنل نہیں ہیں. حدیث کی سائنس کے مطابق ہر نریٹر کا تیکھا یعنی بھروسے مند ہونا, ٹھیک ہونا یہاں کہہ سکتے ہیں, یہ غلطی یہاں پر, ٹھیک ہونا بھروسے مند ہونا ضروری ہے. یعنی ہر نریٹر کا بھروسے مند ہونا ضروری ہے. اگر کوئی نریٹر مجہول ہو تو حدیث ویک ہو جاتی ہے. تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ فارابی کو اس کے دور میں کسی نے فارملی ٹھیک ڈکلیئر نہیں کیا, اوکے نا, ان کو سچا ڈکلیئر نہیں کیا. ان کے زمانے میں بھی, ابھی ہماری بات چھوڑیے, ان کے زمانے میں بھی ان کو ٹھیک ڈکلیئر نہیں کیا. بعد کے علماء نے انہیں ٹھیک قرار دیا. بعد کے علماء نے ان کو ٹھیک قرار دیا, مگر یہ اس کے انتقال کے بہت بعد ہوا. یعنی ان کے انتقال ہونے کے بعد زبردستی جسٹیفائی کرنے کے لیے. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ بعد میں ایڈجسٹ کیا گیا, کیونکہ اس کو جسٹیفائی کرنا تھا تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا پروف, تو زبردستی پھر ان کو جسٹیفائی کیا گیا. مختلف مینوسکرپٹ میں بھی فرق ملتا ہے. چیپٹر ٹائٹل, سند اور متن میں بعض کے علماء نے انہیں اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی, مگر اصل نسخے کھو گئے. دیکھو جب ان کی کوشش, علماء نے کوشش کی متن پہ, اس پہ کام کر اس کو اسٹینڈرڈائز کرے, لیکن وہاں بھی ان کو نہیں ملا, نہیں کر سکے. اس لیے آج جو صحیح بخاری ہمارے پاس ہے وہ اصل نسخہ نہیں ہے, بلکہ روایت اور نقل پر مبنی ہے. یہ بحث آج بھی جاری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن کے برابر یا اس کے قریب نہیں رکھنا چاہیے, اور کچھ حدیث ایسی ہے جو لوگوں کو مشکل لگتی ہے, انہیں نامنسوب لگتی ہے, انہیں نامنسوب لوگوں کو, جیسے ہماری طرح کے لوگ جو سمجھتے ہیں, جو چیک کرتے ہیں, ان کو لگتی ہے تو بولتے لوگ. اس لیے کچھ لوگ زیادہ ٹرانسپیرنسی اور تنقیدی مطالعہ کی بات کرتے ہیں تاکہ دین کو سمجھنے میں ایمانداری اور وضاحت ہو. کچھ لوگوں کو مالی طور پر بھی فائدہ دیا گیا. بعد میں جب اسٹینڈرڈ ایڈیشن سامنے آئی تو ان میں بھی سینکڑوں غلطیاں پائی گئی. یعنی جب جو آج موجود ہے ہمارے پاس, جب یہ سامنے آئی تو اس میں بھی بہت غلطیاں ہیں. آج کے دور میں جب معلومات آسانی سے دستیاب ہے تو ہم سینسرشپ اور انکار کے ببل میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس سارے ٹولس ہیں. 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا, سب فنگر ٹپ پہ آج 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا غلطی کہاں پر ہے. اور لوگ بتاتے ہیں غلطیاں یہ ہے, تو اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. اب یہ سینسرشپ کے اس کے ببل میں نہیں رہ سکتے, ہم کو حقیقت کو ماننا پڑے گا. حق جب آئے گا سامنے تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے.
ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ تنقید برداشت نہ کر سکے. سوال یہ ہے کہ لوگ قرآن کے معنی اور حکمت پر تنقید کر سکتے ہیں بنا کسی ہنگامے کے، لیکن صحیح بخاری کو چننا بھی کیوں مانا سمجھا جاتا ہے. جب صحیح بخاری کی کوئی حدیث قرآن سے یا عقل کے خلاف نظر آئے تو کیوں قرآن اور ریزن کو سائڈ کر دیا جاتا ہے؟ یہ سب سے بڑا کویشچن ہے. جب کوئی حدیث ہم کو صحیح نہیں لگتی، غلط لگتی ہے، ہماری عقل اس کو گواہی نہیں دیتی، اگر ہم نے قرآن سے سمجھ کے پڑھا ہے تو ہم کو امیڈیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری عقل گواہی نہیں دیتی، تو کیا ہوتا ہے، قرآن شریف کو سائڈ پہ کر دیتے. یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب ہم کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ہم منع کرتے ہیں تو قرآن کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں قرآن کو سائڈ پہ کر دو. استغفر اللہ. اب فارابی کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. کیا فارابی بھروسے مند تھے؟ فارابی خود کہتے ہیں کہ امام بخاری کے بہت سے اسٹوڈنٹ تھے. یہ کون کہتا ہے؟ فارابی کہتے ہیں. الخطیب البغدادی ایک سند کے ذریعے فارابی کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ 70,000 لوگوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے روایت کیا. یعنی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 70,000 اس کو روایت کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں سوائے میرے. اب وہ ایک ہی آدمی زندہ ہے، کون؟ الخطیب بغدادی. اور دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے روایت کی، لیکن ان کے مکمل نسخے آج موجود نہیں. دیکھو اب ان کے بھی نسخے، جو اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے، جو اس کو کہہ رہا ہے، اس کے بھی نسخے موجود نہیں ہیں. یعنی اس کو چیک کرنے کے پیرامیٹرز جو تھے، اس کی جو حقیقت تھی، وہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ کیسے کرو گے؟ جیسے ابراہیم بن مقل کا 7 نسخے، لیکن اس میں بھی صرف 1200 حدیث ہے، جبکہ مکمل صحیح بخاری میں 7700 سے زیادہ ہے. تو اب تمام نسخے فارابی تک ہی جا کر رک جاتے ہیں، یعنی فارابی کے آگے جاتے ہی نہیں. حدیث سائنس کے مطابق فارابی کا جو ریلائبل ہونا یا بھروسے مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے فارابی کا بھروسے مند ہونا، بقول جو آرگیومنٹ دیتے یہ لوگ اس کے ذریعے. لیکن کسی نے اسے اس کے زمانے میں ٹھیک کیوں ڈکلیئر نہیں کیا؟ یعنی فارابی کو بھی ان کے زمانے لوگوں نے صحیح آدمی نہیں کہا، ریلائبل نہیں کہا، بھروسے مند نہیں کہا. یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ اس دور میں رہتا تھا جہاں وہ بعد کے علماء کے ساتھ تھا. وہ امام بخاری کے زمانہ دیکھتا ہے. وہ ترمذی، ابو داؤد، ابو حاتم، ابو زرع، نسائی جیسے بزرگ علماء کے دور میں تھا. کون؟ فارابی. لیکن کسی نے بھی جو اسے جانتا ہو، اس نے اس کو ریلائبل قرار نہیں دیا. ہاں، بعد کے علماء نے اسے ریلائبل کہا، کیونکہ جسٹیفائی کرنا تھا حدیث کو، اس لیے زبردستی بعد کے علماء نے اس کو ریلائبل کہا. وہ مجبوری تھی، کہنا ہی پڑے گا نا، نہیں تو ان کی بات کوئی نہیں مانے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر کہا؟ اکثر وہ لوگ تھے جو اس کے بعد کی صدی سے زیادہ بعد آئے اور انہوں نے اسے دیکھا بھی نہیں. یعنی جو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو فارابی کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ تو ان سے بھی 100 سال کے بعد ہے اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں تو لوگوں نے کہا بھروسے مند ہے ہی نہیں، اور نہ کسی اس کی بات کی.
تو اس گیپ کو بڑھنے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ علماء نے کہا کہ اگر کسی سے روایت لی گئی ہو تو وہ ریلائبل سمجھا جائے گا، زبردستی ریلائبل سمجھا جائے گا. لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ ابن سکان نے بھی فارابی سے روایت لی، ان سے روایت لی، مگر اسے ٹھیک ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو بھروسے مند نہیں سمجھا. اور الخطیب البغدادی نے بھی خود کہا کہ کسی سے روایت لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ریلائبل ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص ریلائبل ہو جاتا. اب اس سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے پاس فارابی کا اپنا نسخہ ہی موجود نہیں. فارابی کا جس کی اوتھینٹسٹی پہ جس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جس کی روایت لے کے حدیثوں میں جو ڈالی گئی ہے، حدیث کا نام لکھ کے، اوکے نا، یہ ساری روایت ہے. میں نے آپ کو کہا نا یہ روایت ہے، یہ حدیث کا جو ورڈ ہے یہ تو پوری حدیث میں نہیں ہے، یہ تو ہم بولتے ہیں حدیث، یہ تو اللہ کی آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ساری کی ساری روایت ہے. تو اس میں فارابی کا نسخہ موجود نہیں ہے. فارابی کے اسٹوڈنٹ ابو اسحاق المستمل کہتے ہیں کہ جب انہوں نے فارابی کے نسخے سے صحیح بخاری کو کاپی کی تو اس میں بہت سی چیزیں نامکمل تھی. اگر وہاں سے روایت لی تو بھی مکمل نہیں تھی. کچھ چیپٹر کے ہیڈنگ تھے مگر ان میں حدیث نہیں تھی. کچھ حدیث تھی مگر اس کے ہیڈنگ نہیں تھے، یعنی کانٹراڈکشن تھا، کوئی چیز تھی کوئی نہیں تھی، یعنی نامکمل تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں ادھر ادھر سے کرنا شروع کیا، یعنی ادھر ادھر سے کھینچم کھینچی کر کے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی. یار ایک منٹ بریک لیتا ہوں، اذان ہو رہی ہے. رقیب بولے تب تک آپ بولے، اذان ہو رہی ہے. جی میرے کو کیا بولنا ہے بھائی. چلے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں ادھر ادھر سے سلیکٹ کرنا شروع کیا. اس بات کی تصدیق ابو ولید الباجی اور ابن حجر کے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مستمل سراکسی
खुशमिहानी और मरवाजी के नुस्खे भी उसमें फ़र्क था, यानी ये सारों के ये चारों के नुस्खे जो मिले उसमें भी फ़र्क है, ओके, एक दूसरे नहीं मिलते। सिर्फ छोटा फ़र्क नहीं है, बल्कि सनद के नाम तक मुख्तलिफ है, यानी जो चेन ऑफ डायरेक्शन दी गई है उसमें भी मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये है कि फराबी के स्टूडेंट ने अपनी समझ के मुताबिक नुस्खे को अरेंज किया, यानी अपने मनमानी अपनी ओपिनियन डाल के उसको अरेंज करने के अंदर अपनी अपनी बातें डाल दी, अपनी समझ के हिसाब से उसको अरेंज किया। बाद में मिस्र और शाम के ममलुक, यानी इजिप्ट और सीरिया, मिस्र और शाम मतलब इजिप्ट और सीरिया, बाद में इजिप्ट और सीरिया के ममलुक सुल्तान ने अल यूनी को हुक्म दिया है कि यूनी जो उसका जो सेक्रेटरी वजीर था उसको हुक्म दिया कि सही बुखारी को स्टैंडर्डाइज करे। उसने बड़ी मेहनत और सरकारी हिमायत के साथ इसे दोबारा तरतीब दिया। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कौन कह रहा है? ये ममलुक, सुल्तान ममलुक उसके वजीर को कहा कि भाई सही बुखारी को स्टैंडर्डाइज करे, ये बहुत इसमें ये गलतियां हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक छोटा सा चीज दिखा सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट करके छोटा सा चीज दिखाना था सही अल बुखारी से, आज के मौजू पे आप अगर ले सकते हो तो बड़ी मेहरबानी। नहीं लेकिन इसके बारे में बात करो ना, इसके बारे में अगर टॉपिक कुछ इधर उधर नहीं करना। नहीं इधर उधर नहीं करेंगे, सेम टॉपिक पे बात करेंगे, इसी के ऊपर एक हदीस है आपके दलील को पुख्ता करते हुए। अब छोटे से एक बार मेरा से रिलेशन। अरे क्या हो गया? ये क्या कर दिया आपने? नहीं और हाईलाइट करो ना, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? मेरा देखो नीचे आपका नीचे करके मेरे को लेना, आपका नीचे करिए, हाँ मेरे लीजिए। इधर में दोस्तों गौर फिक्र कीजिए, हदीस है सही अल बुखारी की 1218, जिसमें क्या फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई हैव लेफ्ट अमोंग यू, मैं आप लोगों से अगर लेफ्ट हो गया यानी मैं मर गया, आई हैव लेफ्ट अमोंग यू द बुक ऑफ अल्लाह एंड इफ यू होल्ड फर्स्ट टू इट, अगर आप बुक ऑफ अल्लाह को होल्ड फर्स्ट करोगे, यू वुड नेवर गो एस्ट्रे, आप कभी एस्ट्रे नहीं होगे। सो देयर प्रॉफिट इज सेइंग दिस। पे क्या बोलोगे इसके बारे में? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसको होल्ड फास्ट करना है, इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। किसको होल्ड करना है? बुक ऑफ गॉड कुरान को ना, कुरान शरीफ को। यस बुक ऑफ अल्लाह इधर में लिखा हुआ है ना, ये देखिए। हाँ वही तो मैं क्या, इसका मतलब क्या कि कुरान शरीफ को होल्ड करना है, किसी और किताब को नहीं। अरबी पढ़ो। हाँ वो समझ गया। बहुत बड़ी हदीस है। चलो हो गया। उसने इब्न मलिक के साथ मिलकर अरबिक मतन में भी तब्दीलियां की। सुन रहे हो रकीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझना है। देखो यहाँ से ये किसके अंडर में हुआ, किसके हुक्म पे हुआ? अल्लाह के हुक्म पे नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे नहीं, अबू बकर के हुक्म पे नहीं, हजरत क्या नाम का नाम, अबू बकर और हजरत उमर के दौर में नहीं, बात है उसके बाद भी नहीं, तबाइन किसी ने हुक्म नहीं दिया। कौन हुक्म दे रहा है ये हदीस स्टैंडर्डाइज करने का? ममलुक सुल्तान ने अपने
अपने वजीर यूनिनी को हुक्म दिया सही बुखारी को स्टैंडर्डाइज करने का। ओके, उसके मतन को चेंज किया सरकारी हिमायत से और दोबारा तरतीब दिया, और उसने इब्न मलिक के साथ मिलकर अरबिक मतन भी तब्दीलियाँ की। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है? सवाल ये उठा कि अगर असल नुस्खा ठीक था तो फिर इतनी बड़ी गलतियां पहले क्यों थी? समझ में आया रकीब? फिर अल यूनी का नुस्खा भी खो गया। अच्छा, उसके बाद जो अल यूनी ने इस्तेमाल किया वो भी खो गया, और आज के जो नुस्खे हैं हमारे पास प्रेजेंट में, वो उसके नुस्खे की नकल पर मबनी है। अब सोच लो, नकल वो खो गया, अब खोने के बाद कोई चीज़ की नकल कैसी होती है? ये वही बात हो गई कि यहूद जो बनी इसराइल से उन्होंने तुरात गुम कर दी। वो दोनों दो ग्रुप के झगड़े में, एक हारून अलैहिस्सलाम का ग्रुप था, एक मूसा अलैहिस्सलाम ग्रुप था। उनमें बस शदीद लड़ाइयाँ हुई, शदीद लड़ाइयाँ मतलब बहुत खतरनाक लड़ाई हुई, और उन्होंने तुराई गायब कर दी। अब उन्होंने 100 ईयर्स के बाद जो कुछ याद था, 100 जो जिसको याद था वो लिखा। सेम कहानी यहाँ हो रही है। एक तो यूनानी ने उसको बुखारी साहब ने नहीं, उनके स्टूडेंट ने लिखी कंप्लीट की, और उसके बाद भी उसके अंदर बहुत से चेंजेस किए गए, और जो मेन जो सनत का आदमी था फरारी, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद फिर ये आके यूनानी जो ममलुक सुल्तान ने उसको वजीर को कहा कि इसको सही करो, वो भी उन्होंने सही किया, वो भी गुम हो गया। अब जो कुछ भी हमारे पास है सारा नकल पे मबनी है। ये तमाम बहस इस बात की तरफ इशारा करती है कि हदीस की रिवायत और तदवीन का अमल बहुत पेचीदा, इंसानी और तहरीकी असरात से मुस्तासिर रहा। यानी ह्यूमन बीइंग का अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा। वो यहाँ सबके डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और अपना वहाँ के उस टाइम के जो रूलर्स थे उनकी भी अंदर ओपिनियन डाली गई। वो उनके कहने पर जो उनको पसंद था वो लिखा गया, और जो उनको करना था कुरान शरीफ के आयत के खिलाफ, जो बातें कुरान शरीफ में नहीं थी वो बातें डाली गई उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। देखो अल्लाह ताला ने ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों लिखी गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना, जो मुसलमान है, जो अल्लाह ताला पे अकीदा रखता है, जो अल्लाह का मुखलिस बंदा है, क्लेम करते हैं अपने आप को कि अल्लाह का मुखलिस बंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह की किताब पे ईमान लाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, और मलाइकात पे ईमान लाए। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखे गए हमको, तो फिर तुमको लिखने की ज़रूरत क्या थी? गिव मी एनी गुड रीज़न। आपको लिखने की ज़रूरत क्या, जो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं हिदायत दूंगा, तुम पढ़ने बैठो तो सही, हिदायत लेने तो बैठो मेरे पास। तो हमको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम अल्लाह की किताब लेके हिदायत लेने बैठते उसके पास? नहीं बैठते। सच बोलना है। नहीं बैठते। हम इंसानों की किताब लेके बैठते हैं। ये हदीस, वो हदीस, फलाने मुफस्सिर, ये हमारे मुफस्सिरीन, ये हमारे बड़े ऐसी बातें करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने उनको स्पेशल दिमाग दिया था। वही बनी इसराइल की बातें का चूजन पीपल, ये चूजन पीपल थे, कोई चूजन नहीं था, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चूजन थे। वो भी उनको मेरिट पे चूज किया गया था कि वो आयतें समझने की कोशिश कर रहे थे पिछली किताबों से, तो उनको चूज किया था उनकी मेहनत पे, मेरिट पे।
سورہ نمل میں جا کے پڑھ لیجیے گا یا سورہ سورہ میں جا کے پڑھ لیجیے گا. وہاں پہ اللہ پاک نے دیا گیا ہے, ترجمے سے نہیں, عربی کے متن سے سمجھے. وہاں پر اللہ پاک نے بتایا جب قرآن شریف نازل ہونا اسٹارٹ ہوا, جب جبریل کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جا واپس جا, میرا بندہ وہاں برکت ہے اس کے اندر, اور جا کے آیا تھا ڈیلیور کر. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں حق من ربکم, حق صرف اللہ کی طرف سے, کوئی کسی کے طرف سے بھی حق نہیں. اس کا بھی ریزن ہے کیوں قرآن شریف حق ہے, وہ بھی آیا تو اللہ پاک نے اس کا بھی, اللہ پاک ایسی بات نہیں کرتا, بہت پریسائز بات کرتا ہے, بہت لاجیکلی بہت پریسائز بات کرتا ہے. قرآن شریف میں کوئی بھی چیز آپ کو ای لاجیکل سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا مطلب وہ گپڑ بازی ترجمے میں ہے. اللہ تعالیٰ بہت ریشنل, بہت پریسائز, بہت لاجیکل بات کرتا ہے, کیونکہ وہ ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ انلمیٹڈ نالج ہے اس کے پاس. تو وہ ایسی ہم انسان جیسی باتیں نہیں کرتا گپڑ بازی. جب آیت سمجھنے بیٹھے آپ کو تو کچھ سمجھ آ رہی ہے, کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی فیکلٹی آپ کو وٹنس نہیں کر رہی ہے, مطمئن نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط سمجھے اس کو. آیت غلط نہیں ہوئی, آپ غلط سمجھے, اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں بتایا, آپ اس کو غلط سمجھے. گو بیک, واپس اسٹارٹ کریں ABCD. اگر آپ کو 1000 بار کرنا پڑے تو آپ 1000 بار کریں. اٹ مسٹ بی لاجیکل, اٹ مسٹ بی لاجیکل. اور ہم لوگوں نے ہر آیت کے پیچھے کہانی جوڑ دی ہے. یہ بھی بعد میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید سیکنڈ کے دور میں دوبارہ ایڈٹ کیا گیا. دیکھو کتنا ایڈیشن ہوا, رقیب دیکھ رہے ہو. سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید سیکنڈ کے دور میں بھی دوبارہ سے اس کو ایڈٹ کیا گیا, اور اس کے نسخے بھی کئی غلطیوں پر اس میں بھی کتنی غلطیاں پائی گئی ہے. اور کیا کہا جاتا ہے, یہ بھی وہی ہے, قرآن شریف کو یہ وہی سمجھو, اور اس کو کون سی وہی کہتے ہیں پتہ نہیں. یعنی کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کو سچ کب بول رہے ہیں, خاص کر کے اللہ کی کتاب کو لے کے اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. تو تبھی تو مار پڑ رہی ہے. بات یہ ہے کہ کیا علماء ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دیتے, آج تک جواب نہیں ملا ہم کو. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے. نہیں, یہ کیا جاتا ہے نا, میں نے ابھی وہی کہا کہ کیا کہا جاتا ہے, یہ وہی ہے. یہ بھی وہی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. بھائی لوگوں کب تک جھوٹ بولنا ہے, کب تک جھوٹ بولنا ہے, کب تک لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے, معصوم لوگوں کو کیوں بیوقوف بنانا ہے. لیکن اتنی ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد, اور یہ بھی یاد رہے کہ ابھی تک امام بخاری کی اپنی زندگی اور ان پر لگنے والے اعتراضات پر ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی, یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح بخاری کو سب سے اوتھینٹک کتاب تسلیم کیا جائے. میں کویشچن اٹھاتا ہوں میں کویشچن اٹھاتا ہوں بھائی, کیوں اوتھینٹک سمجھوں. مجھے تو اس بات کا جواب دو کہ بھائی کیا بخاری صاحب نبی تھے؟ میں ہمارے سارے انسانوں میں سے جو آج موجود ہے, وہ جو پہلے موجود تھے زمین پہ, محمد صلی اللہ نبیون, پہلے کے رسول, موسیٰ علیہ السلام کے پہلے انبیاء, ان کے بارے میں جو اللہ پاک نے قرآن شریف میں بتایا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایز اے رسول نبی, اور ان کے بعد جتنے نبی آئے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए रसूल। बस अल्लाह ताला ने जो कहा है मैं उन्हीं पे भरोसा करता हूँ, उनकी बातें जो कुरान शरीफ में बताई है उन्हीं पे भरोसा करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी आप कहोगे, जो भी लोग बातें करेंगे, अगर कोई उसको मानेगा, अल्लाह ताला ने सबको फ्री विल दी है, आप माने, आपकी फ्री विल यूज़ करें, लेकिन आपको अकेले जाके जवाब देना है। न वहाँ बुखारी साहब बचन आएंगे, ना हमारे बाप दादा, हमारे दोस्त या हमारे उलमा, हमारे ये हमारे हजरत, कोई बचाने नहीं आएगा। आपको खुद को जवाब देना है। ओके, ये बात ज़हन में रखना। तो हमको ऑथेंटिक करके हमको सौंपा जाता है, और हमको ये जो पुराने जो थे, जो तबरी, ये उनकी ओरिजिनल किताबें कहाँ हैं? ओरिजिनल कहाँ हैं? ला एक तो ओरिजिनल पेश करो, लाके एक तो पेश कीजिए ओरिजिनल। हदीस से लेके तफसीरी किताबें जो भी आप क्लेम करते हो, उसकी ओरिजिनल कॉपी तो हमको बताइए। तो सिर्फ भरोसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बस अल्लाह के रसूल पे, बाकी कोई नहीं। कोई कितना भी लोग उसको बड़ा बना दे, कितना भी लोग उसको हमारे बड़े थे, कहानियाँ 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 कहानियाँ। अभी देखो कितने सवाल है मेरे, देखो सवाल दो, इसका जवाब दो भाई। कोई आके जवाब दे सकता है तो आके जवाब दीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है, आके जवाब दें। एक और सवाल जो दिमाग में आता है, इतनी सदियों तक इतने लोगों के हाथों से गुजरने के बाद भी ऐसी हदीस क्यों मौजूद है जो समझ के बाहर है, जिन्हों में ग्रामर की गलतियां हैं, जो कुरान के खिलाफ लगती है, ये जो अल्लाह, दीन और अंबिया की शान के खिलाफ महसूस होती है? बताइए भाई, बताइए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरों की बात तो दूसरे भी आते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी गलत बातें जो कुरान शरीफ में नहीं है, क्यों मजबूर किया जाता है मुसलमानों को मानने के लिए? क्यों उनको फोर्स किया जाता है? क्यों ऐसी बातें लिखी गई है? इसके ऊपर हमको गौर व फिक्र करना पड़ेगा, इसके सवाल उठाना पड़ेंगे, और उलमाओं से जो लोग फोर्स करते हैं उन पे सवाल पूछना पड़ेंगे, और उनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर इतनी सदियों तक एडिटिंग और ट्रांसमिशन होती रही, तो फिर ऐसी हदीस को निकाल कर क्यों नहीं दिया जाता? ऐसी हदीस को निकाल क्यों नहीं दिया जाता? क्या उन्होंने जानबूझकर रहने दिया गया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और अब वो वक्त गुजर चुका है कि अंधी तकलीद की जाए। अब वक्त है कि ईमानदारी से सवाल किए जाए। हर मुसलमान के जो हदीस पढ़ता है या कुरान शरीफ पढ़ता है, इवन कुरान शरीफ में भी आपको सवाल पूछना चाहिए, डेयरिंग सवाल पूछना चाहिए, और सवाल करें। जो मस्जिदों में हमारे उलमा है, मैं उन पे उनके काम के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर, और जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, वो उस पर बहस नहीं कर रहा। वो करते, अल्लाह उनको अजर देगा, क्योंकि वो भी मासूम है ना। उनको जो पढ़ाया गया, उनको जो बताया गया, बेचारा वो कर रहे हैं, जो सिलेबस लिख के दिया, तो वो तो सही समझ के कर रहे। तो उलमा होगा, उनका बेचारा कसूर नहीं है, उनका इतना ही कसूर है कि उनको कुरान शरीफ से जानना चाहिए। कुरान शरीफ में तहकीद करना चाहिए कि आया अल्लाह पाक की आयत ये कह रही है, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात बताई है, फिर लोगों को ऊपर फोर्स करना चाहिए। तो हर मुसलमान, बच्चे बड़े, जो भी है, कोई बंदा भी आपको चाहे कितना भी बड़ा हो, आप डेयरिंग क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में कहते हैं कि क्यों सवाल नहीं करते, तुम क्यों सवाल नहीं करते? लेकिन सवाल नॉलेज के लिए करना होता है, नॉलेज के लिए सवाल करना, इल्म के लिए सवाल करना। ये सवाल इसलिए नहीं कि कुछ ज़बरदस्ती के गलतियाँ करना, ये करना नहीं। सवाल आपको इल्म के लिए करना है, नॉलेज गेन करने के लिए करना है।
جب تک آپ سوال نہیں کرو گے تو آپ کو نالج کیسے ملے گا، علم کے کہاں سے ہوگا ملے گا؟ ایک بچہ کیوں سوال کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا برین ایمٹی ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہمارے والدین کو سوال کرتا ہے وہ. تو اللہ کی کتاب کے بارے میں ہمارا برین اگر ایمٹی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ سوال کریں، ڈیرنگ سے ڈیرنگ سوال کریں. اب ہم آتے ہیں صحیح مسلم پر. ایک تو بخاری صاحب کا ہو گیا. اب دیکھیے گا مسلم صاحب کو، مسٹر مسلم کو دیکھیں گے. سنی اسلام میں ایک مشہور مجموعہ ہے جسے ساستہ یعنی 6 صحیح حدیث کی کتاب میں کہا جاتا ہے. انہیں روایت، عمل اور نبی کے تصدیق شدہ باتوں کو سب سے بھروسے مند ذخیرہ مانا جاتا ہے، اور دین کے مسائل میں انہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ سوال کریں نا، ہم سوال کرتے نا، ہم یہاں پہ روز بیٹھ کے سوال کرتے ہیں. ہاں پڑھتے ہم ضرور، ساری کتابیں پڑھنا چاہیے. جو جس نے بھی لکھی ہے، ہمارے رسول منصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بتاتے ہیں، تو ہمارا فرض ہو جاتا ہے پڑھنے کے لیے. پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں ساری کتاب، صحیح مسلم ہو، یہ دوسری کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو قرآن شریف سے تولتے ہیں کہ کیا آیا کہ یہ اللہ پاک نے بتایا آیت میں، یا آیت کی کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، یہ قرآن شریف کے اگینسٹ جا رہی ہے. قرآن شریف کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالو سیدھے، کوئی بھی کسی نے بھی لکھا ہو. اور جو اس کا سائنس ہے چیک کرنے کا، وہ آپ کیسے چیک کرو گے؟ آپ اس سے چیک کرو گے اس کے متن سے نہیں. انہوں نے جو چین بتائی ہے، یہ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگین وہ آپ کو کسی کے بات پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. ہم تو نہیں جانتے نا بھائی. اور یہ پاسبل نہیں ہے وربیٹم کوئی اتنے سال تک سیم بات آئی ہوگی. اس نے کیا کہا، اس نے سنا، اور اس نے کیا سمجھا، اس نے آگے کیا بتایا، کیا سمجھا، اس نے آگے والے نے کیا سمجھا، اس نے کیا بتایا، اس نے آگے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم کیسے چیک کریں گے؟ ہم قرآن شریف کے متن پہ چیک کریں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، جو قرآن شریف کا متن ہے، جو ایکسپریشن ہے، جو اس کی لنگوسٹک ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کی ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لینگویج بولتے تھے کہ ان کی فیملی کی البیت کا آگے نا، البیت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ڈیوائن الفاظ سکھائے تھے، وہی سب بات اسی میں بات کرتے تھے. یعنی اس کو فیملی لینگویج کہا گیا، لنگوسٹک موٹیف کہا گیا. تو لنگوسٹک موٹیف میں ہی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے. اذا ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتہن قال انی جاعل لک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمے سکھائے، مقدس الفاظ کے معنی سکھائے، اس کے میٹافور بتائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پرفیکٹ کر کے بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے میں امام بناتا ہوں. تو وہ جو لینگویج تھی، لینگویج جو ابراہیم علیہ السلام کی فیملی اسی میں بات کرتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں بات کرتے تھے، جو قرآن شریف کی لینگویج ہے. قرآن شریف کی جو لینگویج عربی ہے، یہ عربی جو بولتے ہیں آج اسٹل لینگویج یہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دو، یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو. قرآن شریف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فطری زبان ہے. اٹ از ناٹ. یہ عربی کا مطلب کوئی ہم لوگ نے بنا دیا کہ عرب ہے، عرب ہے، عربی بولتا ہے اس لیے عرب ہے، اس لیے ان کو عرب بولتے ہیں کیونکہ ایک اور دوسرے ٹائپ کی عربی بولتے ہیں. اوکے نا. تو یہ خاص اس کا لنگوسٹک ایکسپریشن ہے جو ابراہیم علیہ السلام یوز کرتے تھے. تو اسی میں زیادہ میکسیمم 70% سے زیادہ قرآن شریف اسی میں ہے. تو آپ کو قرآن شریف سے ہی سمجھنا پڑے گا. سیلف آرگینک میتھڈولوجی قرآن شریف کی. قرآن شریف میں جو پرنسپل دی ہے، رواسی دی، اللہ پاک کہتے ہیں رواسی دی ہے تاکہ تم تم بھٹک نہیں جاؤ. پرنسپل دیے گئے، تو رواسی کو انہوں نے ترجمے میں پہاڑ کر دیا ہے. اب بیچارہ جو ترجمے سے پڑھ رہا ہے اس کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو قرآن شریف کے پرنسپل جو دیے قرآن شریف میں، اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کی میتھڈولوجی یوز کرنا پڑے گی سمجھنے کے لیے.
اور جب آپ اس صحیح سے سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا پراپرلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. شکور کا لعلکم کیا وہاں لکھا ہے تاکہ تم صحیح سے شکر کرو. تو وہاں ترجمہ کر دیا تھینک فل. وہ تھینک فل تو بہت لوور ایک دم لوور لیول کا ترجمہ کیا گیا. شکر کا مطلب ہوتا ہے پراپرلی کنیکٹ ٹو یور لارڈ. تو آپ صحیح سے پرنسپل فالو کر کے سمجھ کے اس کو پڑھو گے تو آپ صحیح سے آپ کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو قرآن شریف کے جو الفاظ ہے وہ فریکوینسی ہے. تو فریکوینسی آپ کو صحیح سے پتہ ہونا چاہیے. تو جب آپ اس کی میتھڈولوجی یوز نہیں کرو گے, قرآن شریف کے اندر جو طریقے دیے گئے صراط مستقیم کو آپ فالو نہیں کرو گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہوگا, کنیکشن کیسے ہوگا؟ اس لسٹ میں پہلے کتاب صحیح بخاری ہے جس کے بارے میں اوپر تنقیدی نکات اٹھائے گئے. اب دوسری کتاب صحیح مسلم ہے جو عام طور پر بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر رکھی جاتی ہے. صحیح مسلم کو امام مسلم بن حجاج نے کمپائل کیا جو نساپور آج کا ایران کے رہنے والے تھے اور 206 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی نبی کے انتقال کے لگ بھگ 2 صدی کے بعد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد تو پیدا ہوئے. اوکے, پیدا ہوئے اس کے بعد پھر وہ ان کی عمر ہوئی, انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر انہوں نے لکھا. اور کون ہے لکھنے والا؟ ایرانی, پرسین. ایک بھی حدیث 5 حدیث میں سے لکھنے والے سارے کے سارے پرسین ہیں. 3 پرسین ہیں اور 2 سینٹرل ایشیا کے ہیں. آپ کو یہ بات غور کرنی چاہیے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکل میں سے کسی نے نہیں لکھی. جس نے بھی کمپائل کیے سارے کے سارے 2000-3000 کلومیٹر مدینے سے دور. تو یہ ساری باتیں ہم کو سمجھنا پڑے گی نا. انہوں نے بھی صحابہ سے ملاقات نہیں کی, بالکل امام بخاری کی طرح. اور جیسے بخاری نے اپنے اصلی مینوسکرپٹ میں, جیسے بخاری کے اصلی مینوسکرپٹ موجود نہیں ہے, ٹوٹلی موجود نہیں ہے اصلی اوریجنل. اگر کوئی کہتا ہے یہ اوریجنل ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ویسے ہی امام مسلم کے لکھے ہوئے اصل نسخے بھی آج تک نہیں ملتے. نہ مکمل ملتے, نہ ادھورے ملتے, نہ ایک صفحہ ملتا ہے. تو بھائی لوگوں, جو آ کے لوگوں کو فورس کرتے ہیں اننیسری, جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اس کے بارے میں فورس کرتے ہو, چلو ہم آپ کی بات ایز اے رسپیکٹ مان لیتے ہیں. آپ دین کا کام کر رہے ہو مان لیتے, اوکے کوئی بات نہیں, لیکن ہمارے سوالوں کے جواب تو دو. آج جو صحیح مسلم ہمارے پاس ہے وہ بیچ کے راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے, روایت کا سلسلہ ایک اہم شخص پر آ کر رک جاتا ہے. یعقوب ابن سفیان الفساوی کے نام پہ آ کر اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں. کس کا؟ صحیح مسلم کا. یہ شخص امام مسلم اور بعد کی نسل کے درمیان ایک بنیادی کڑی ہے, لیکن امام مسلم نے خود کبھی اس شخص کے ریلائبل کا قرار نہیں دیا. یعنی ان کے ریلائبل, ان کے ایماندار ہونے کا یہ بھی گواہی, اس کی بھی گواہی نہیں ملتی. حدیث سائنس کے قواعد, حدیث کے سائنس کے جو قواعد ہے کے مطابق اگر نیریٹر ٹھیک نہ ہو تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی.
फिर इसको किसी ने रिलायबल कहा, इनको किसी ने रिलायबल कहा किसको, ये जो है सबसे मशहूर नाम अल-दहाबी का है, लेकिन वो इब्न सुफियान के इंतकाल के करीब 500 साल के बाद पैदा हुए। यानी आज हम 26 में है, आज हम 26 सेंचुरी में, और हमको कोई आगे कह दे के 20 सेंचुरी 7 है 1700 में, 1700 या 1700 से सदी में आदमी जो बोला उसकी बात पे यकीन करो, या आप सोचिए यार, ये आप सोचिए ये क्या बात हो रही है। यानी मासूम मुसलमानों को ये क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। यानी आधे हजार साल, यानी 500 साल तक कोई वाज़ेह तस्दीक नहीं, फिर अचानक उसे रिलायबल करार क्यों कर दिया गया। 500 साल तक उनके बारे में बात भी नहीं, न उनके बारे में कुछ है, अचानक उठ के उनको बता दिया गया इनकी बात मान लो, क्यों। और फिर भी मसला यही ख़त्म नहीं होता, आगे देखिए। इब्न सुफियान का अपना लिखा हुआ नुस्खा भी मौजूद नहीं है, इनका भी मौजूद नहीं है, किसी के भी नुस्खे ओरिजिनल मौजूद है ही नहीं। सबसे पुराना मुकम्मल नुस्खा एक और शख्स अल जुनैदी अल करीमी से मंसूब है, ये भी उनसे मंसूब है, किससे, अल करीमी साहब से, अल जुनैदी अल करीमी साहब से मंसूब है, जो इब्न सुफियान के इंतकाल के 400 साल के बाद पैदा हुए। यार इतनी इंसेंस बातों को अभी मैं क्या बोलूं यार, अस्तगफिरुल्लाह। भाई आके कोई जवाब दो भाई, आके कोई मेरी बातों का जवाब दीजिए भाई। यानी ना असल मुनसिफ है, ना नुस्खा है, न बुनियादी रावी का नुस्खा है, सब कुछ बात के लोगों की नकल पर मबनी है। कोई 500 साल के बाद, कोई 250 साल के बाद, कोई 300 साल के बाद, और हमको मजबूर किया जा रहा है कि यही बात मानो, अगर ये बात आप नहीं मानोगे तो आप फारिग हो इस्लाम से, आप मुनाफिक हो गए, आप ये हो गए। आप आके मुझे ये बातों का जवाब दीजिए प्लीज़। अगर आप मुसलमान हैं और आप अल्लाह ताला की किताब पे ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, तो आके जरा सच बोलिए और आके जवाब दीजिए। कुछ मुख्तसर नुस्खे और फ्रेगमेंट भी मिलते हैं जो इब्न सुफियान से जुड़े हुए का दावा करते हैं, ओके, क्लेम करते हैं, नॉट ऑथेंटिक। जो नुस्खे मिले वो दावा किया था, लेकिन उन पर भी यकीनी दलील नहीं है, उस पर भी दलील नहीं है। ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हदीस की तदवीन और इत्तिकाल का अमल सीधा, साफ और मासूम नहीं था। हंड्रेड ऑफ डाउट्स है, 1000 क्वेश्चन है, 100 डाउट है, और डाउट करना पड़ेगा। हमको अल्लाह ताला ने मना किया है अंधभक्ति करने का, ब्लाइंड फॉलोवर। दलील मांगो, उनसे दलील मांगो। तो भाई मैं तो अब्दुल्ला हूँ, मुझे अल्लाह ताला जो कहेगा मैं वो पूछूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा है पूछो, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, भाई दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। बल्कि इंसानी रिवायत
غلطی انتخاب اور تحریک حالات سے متاثر تھا. یہ سب اوپینین ہے, اپنی زن کیا ہوا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں نا آیت میں, لا علم الکتاب الا ہوا زن, ان کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے. یہ ان کے پاس کتاب تو ہے لیکن ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. اس کو امی کہا گیا, امی کے معنی اللہ امیونا, اللہ امیونا لا علم الکتاب الا زن. یہ امی ہے. کیوں امی ہے؟ کہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہے, اور یہ کیا کرتے, صرف زن کرتے, گیس. ہاں وہ آدمی صحیح تھے, ہاں وہ آدمی اچھے تھے, ہاں انہوں نے یہ کیا تھا, ہاں 500 سال کے پہلے انہوں نے یہ کیا. واٹ از دس یار, واٹ از دس, یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے پر کھلی اور ایمانداری سے بحث ہو. آئیے اور ایمانداری سے سچ بول کے آرگومنٹ پیش کیجیے, اور آپ اس کو پروو کیجیے صحیح. امام مسلم کے دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ روایتیں ملتی ہے, لیکن کوئی بھی مکمل نسخہ موجود نہیں ہے. لو, ان کا بھی نسخہ موجود نہیں ہے, اور ان نسخوں کے درمیان جو فرق ہے وہ معمولی نہیں, بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا فرق ہے. سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ ڈفرنس زیادہ اہم نہیں, کہتے ہیں ڈفرنس جو ہے اہم نہیں ہے, لیکن جب انہیں غور سے دیکھا جاتا ہے تو کچھ جگہ راوی نیریٹرز مسنگ ہے, کچھ جگہ سند ادھوری ہے, اور حدیث کی سائنس کے مطابق یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ادھوری سند کسی روایت کو ویک یا ناقابل قبول بنا سکتی ہے. اگر آپ سند کی بھی بات کریں تو سند کے بھی ان کے خود کے قانون ہیں نا, جو کلیم کرتے ہیں حدیث کا, انہی کے خود کے سائنس بنایا ہوا انہوں نے, تو وہ سارا کا سارا ادھورا ہے, بہت گیپ اندر. حالانکہ یہ میں اس سائنس کو نہیں مانتا, میں سند کے سائنس کو. میرا تو ایک ہی طریقہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, ان کے منہ سے نکلے گئے الفاظ, دیٹس اٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولیں گے دین کے بارے میں, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات نہیں کر رہا, دین کے بارے میں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ یوز کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے. علم آدم اسماء کلھا, آدم کو ہم نے سارے اسم, لیبل, نام سب سکھا دیا. جو اللہ نے سکھایا تھا, جو اللہ کی کتاب میں, وہی بولیں گے. تو کسی بھی حدیث کو بھائیوں چیک کرنا ہے تو آپ اس کے متن سے چیک کیجیے, اس کے الفاظ سے چیک کیجیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. کیونکہ یہ کلیم ہر حدیث میں یہ کلیم کیا, کالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو رسول رسالے کی بات کرے گا, رسول اللہ کے رسالے کی بات کرے گا. رسالے میں جو الفاظ یوز ہوئے, جو ان کی زبان تھی, وہی یوز کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کچھ بات کرے گا تو یہ کوئی سائنس یہ چین نیریٹر یہ سب کچھ کام نہیں کرتا. اب یہاں سے بات اور پیچیدہ ہو جاتی ہے. دیکھو کتنی پیچیدگیاں اس کے اندر. اس ٹرانسمیشن کے جال میں ایک بار پھر وہی نام سامنے آتے ہیں, محمد بن یوسف الفارابی, وہی شخص جو صحیح بخاری کی روایت میں سینٹر کردار جاتا ہے. حیران کی بات یہ ہے کہ اسے امام مسلم کا اسٹوڈنٹ بھی کہا جاتا ہے, اور صرف اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ایسا شخص جس کے ذریعے صحیح مسلم بھی روایت
और मुमकिन है कि उसके रिवायत भी इब्न सुफियान की रिवायत के साथ मिक्स हो गई हो, ये भी मुमकिन है, क्योंकि ये बात के आने वाले लोगों में से, यानी एक ही शख्स दो बारी हिदायत कलेक्शन का बुनियादी रावी। अभी 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 मैं क्या बोलूँ कि कुछ रहा है बोलने की तरह, बताइए। यानी व्हाट दे आर डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, ना उसके अपने नुस्खे, न उसकी कंटेम्प्रेरी तस्दीक, न वाज़ेह तहरीक सबूत, फिर भी दोनों किताबों में उसका मरकज़ी किरदार। सोचो मुसलमानों भाइयों, सोचो अल्लाह की किताब को छोड़ के बैठे हो, सोचो। और ये सब मुख्तलिफ इलाकों, बुखारा शरीफ उज़्बेकिस्तान और निसापुर ईरान के दरमियान होता है, बिना किसी वाज़ेह रिकॉर्ड के। और ये सब कैसे मैनेज करता था, यानी ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हदीसों की कहानी कहाँ हो रही है? मदीने से 2000-3000 किलोमीटर दूर ईरान में, और सेंट्रल एशिया बुखारा शरीफ उज़्बेकिस्तान में, जहाँ अरबी बोली जाती ही नहीं थी। ये सारा का सारा काम वहाँ हो रहा है। यानी कुछ दिमाग में बात आ रही है आपके? ये जो लोग हमको फोर्स करते हैं, जो लोग कहते हैं ये वही है, ये कौन सी वही है, मैं नाम भूल गया, कहते हैं ये वो वही। आप कुरान को ये वही समझो और ये हदीस को ये वही समझो, हाँ? तो बताइए मुझे, करिए ना, बात करिए ना। कुछ उलमा कहते हैं कि शायद वो डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं था, बल्कि किसी स्टूडेंट का स्टूडेंट था। कुछ कहते हैं कि वो महफिलों में होता था और बातें सुनकर रिवायत करता था। ये देखो, अभी देखो, यानी ऐसे शख्स उसको जस्टिफाई करते हैं हमारे उलमा। यानी ये रिलायबल है, आप इसको अल्लाह की वही कहेंगे? सारी के सारी इंसानों की बात है, वो भी किसी के, चलो इंसान की बात है, वो ऑथेंटिक हो, उसके बारे में कोई आप गारंटी दे रहा हो कि ये सही आदमी था, उसके ज़माने में कोई बात मिले, कोई चीज़ नहीं मिलती। और ऐसे बंदों को अल्लाह की किताब के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया गया कि कुरान आप नहीं समझ सकते, ये समझाएंगे आपको कुरान, ये हदीस आपको कुरान समझाएगी। ये इन लोगों की कि किसी का कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन फराबी खुद दावा करते हैं कि वो इमाम बुखारी का डायरेक्ट और आखिरी जिंदा स्टूडेंट था। इसी दावे ने उसकी रिवायत को एक खास अहमियत दी। अच्छा, लोग नहीं कह रहे, खुद दावा कर रहे हैं। ओके, ये नोट कीजिए। जब इसी पैटर्न को सही मुस्लिम पर अप्लाई करते हैं तो एक ट्रेंड नज़र आता है। अब यही पैटर्न को हम लोग अप्लाई करेंगे सही मुस्लिम पर। ज़ाहिर में जो ट्रांसमिशन सिस्टम साफ और मजबूत लगता है, यानी शुरू में आप पढ़ोगे ना तो आपको सही लगेगा, साफ और मजबूत लगेगा। वो अंदर से धीरे धीरे खुलने लगता है। गहराई में जाने पर ये रिवायत एक हिस्टोरिकल हेरेसी जैसी लगने लगती है, न कि एक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपको हर चीज़ को समझने के लिए आपको गहराई में जाना है। आप लोगों की बात सुन करके, है ना, देखो ज़ाहिर में तो आपको लगेगा सिस्टम, क्योंकि जब वो आपको बताएंगे, जब लोग आपको बताएंगे, नहीं कोई भी इंसान, कोई भी अपनी बात समझाने की, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा वो? जुफ्रुकल कौल,
اس کے قول کو خوبصورت بنائے گا تاکہ آپ کو سننے میں اچھا لگے، خوبصورت الفاظ یوز کرے گا تاکہ آپ کو سننے میں صحیح لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات کے بارے میں سورہ بقرہ میں بتایا ہے کہ لوگ مینیپولیٹ کریں گے لینگویج کو، اس کے معنی کیا ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اسے خوبصورت طریقے سے بتائیں گے کہ آپ ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. سب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، سب کو سنیں، آپ سب کو سنیں، جو بھی آپ کو مولانا صاحب اچھے لگتے ہیں، جو بھی اسکالر آپ کو اچھے لگتے ہیں، ان کی بات اچھی لگتی ہے، آپ سنیں، لیکن جا کے آپ خود قرآن شریف میں جا کے کھنگالیں کہ یہ صاحب جو یہ مسٹر سو اینڈ سو بتا رہے تھے کہ یہ آیت میں سے بتا رہے تھے، ان کے سورس کیا ہے، کہاں سے بتا رہے تھے. اب آیت میں سے نہیں بتائے تو کہاں سے سورس کیا ہے. تو جب آپ سورس کو آپ اس کو ڈھونڈو گے، اس کو سرچ کرو گے سورس کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیبلیکل سورس ہے. یہ میں آپ کو 100% میں نے جتنے بھی میکسیمم سورس بیبلیکل ہوتے ہیں. اگر آیت میں ہوگا تو آیت سے آپ سمجھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر ایک اور ٹویسٹ سامنے آتا ہے. ابھی ایک اور ٹویسٹ سمجھے ہوں، ارے اب اتنے ٹویسٹ ہے آپ کیا بولتے ہیں. ابو اسحاق ترمذی جو اپنی حدیث کتاب جامع ترمذی کے مصنف ہے، انہوں جو لکھی ہے، انہوں نے بھی صحیح مسلم کی روایت کہا جاتا ہے ان کو راوی، یعنی صحیح مسلم کے ان کو راوی کہا جاتا ہے. کس کو؟ ترمذی کو. یہ ایک شخص اپنی کتاب بھی کمپائل کر رہا ہے اور ساتھ ہی کسی اور کی کتاب کی روایت کر رہا ہے، یعنی اپنی بھی کتاب کمپائل کر رہے اور ساتھ میں روایتی بھی ادھر ادھر اٹھائے جا رہے ہیں بنا کسی اصل مینوسکرپٹ کے. سنی باتوں کو اٹھا جا رہا ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. کون؟ مسٹر ترمذی صاحب. یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے ایک اسکالری سرکل ہے، ایک گروپ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی وہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کی روایت باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں وداؤٹ جسٹیفیکیشن، وداؤٹ ایویڈنس، صرف اپنی باتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. وہ بعد میں ایک دوسرے کو وہ اپنے آپ ہی ایک دوسرے کو اوتھینٹک کر دیتے ہیں. یہ جو ایک گروپ ہے اسکالر کا، جو بھی ہے، میں بھی کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. یہ ایک دوسرے کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کی روایت کو جسٹیفائی کر دے، اوتھینٹک کر دیتے ہیں. اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اصل حفاظت تھی یا بعد میں بنائے گئے ایک نظام جو دھیرے دھیرے لیجیٹمیٹ ہوتا ہے. یہ سوچو، یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہے. یہ جو میں نے آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ہونیسٹلی اپنا مائنڈ اوپن کریں اور جو ساری چیزیں سنائی چیزوں کو ہم کو جو پروگرامنگ ہو گئی ہے، اس کو نکال کے اپنا کپ خالی کیجئے اور ایمانداری سے اس کے اوپر سوچیے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ یہ کہ صحیح ستہ کے پہلی دو کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اتنی سیدھی اور صحیح نہیں جتنی عام طور پر سمجھاتا ہے. اوکے نا؟ ان میں کریک نظر آتے ہیں، اور جب تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو کیسے سوالات اٹھتے. کوئی بھی کتاب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے، ایک تو ڈیوائن ورک ہے، ڈیوائن ورک مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ایک ہیومن ورک ہے، باقی دوسری کتابیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کے کوئی بھی کتاب، چاہے
لوگوں نے اس کو کتنا بھی بڑا نام دے دیا. وہ دیکھو نام تو اللہ تعالیٰ دیتے نا, ہم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کسی کو اتھارٹی نہیں دی گئی ہے, تو ہم انسانوں نے ان کو نام بڑے بڑے کر دیے لقب لگا کے, ہے نا. تو چاہے کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ, سو کالڈ علماء, سو کالڈ اسکالر, اپنا کتنا کوئی بھی ہونے دے, انکلوڈنگ میں بتا رہا ہوں ابھی تو میں بھی بھروسہ کسی بھروسہ نہیں کرنا, مجھ پہ بھروسہ نہیں کرنا, سوائے اللہ کے, اللہ اس کے رسول پہ بس. رسول نے کیا دیا؟ اللہ کی کتاب. تو آپ گھوم کے جاؤ گے تو اللہ کی بات آ جائے گی, اسی پہ بھروسہ کرنا ہے. باقی کوئی بھی کتنا بھی بڑا آ جائے, کسی پہ آپ کو بھروسہ کرنا ہی نہیں, آنکھیں بند کر کے. دلیل مانگو اور اس کو چیک کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں, اس کی انکوائری کریں, اس کا انویسٹیگیشن کریں کہ کہاں سے بتایا جائے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب اسلامک فقہ, عقیدہ اور روزمرہ زندگی کی بنیاد بنی ہوئی ہے. اور یہ مسئلہ ہے نا بڑا, اسی کو زور دیا جاتا ہے, اسی پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور یہ مانو یہ اسلام ہے, یہی اسلام ہے. اسلام نہیں 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 بھائی, یہ اسلام نہیں ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہو. اور اب ہم آتے ہیں مسند احمد پر, تیسری کتاب. مسند احمد جو امام احمد بن حنبل نے کمپائل کی تھی. سنی حدیث کے لٹریچر کی ایک بنیادی کتاب ہے, اسے بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے. اچھا دیکھیں اس میں کیا ہے, اس میں تقریباً 27,000 سے 30,000 حدیث ہیں. اوہ بھائی, لکھتے ہی جاؤ لکھتے ہی جاؤ لکھتے ہی جاؤ بھائی, جو دل میں لکھتے جاؤ. 27,000 30,000. اللہ کی آیت ہے 6,236, اور یہ سب کہاں پہنچ گئے؟ 30,000. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو قریب 800 صحابہ سے روایت لی گئی, 800 صحابہ سے روایت لی گئی ہے. اب یہ کب پیدا ہوتے, ذرا ان کے بارے میں سن لو نا, صحابہ کو کب ملے تھے یہ. اتنی بڑی تعداد خود ایک اہم بات ہے, خاص طور پر جب اسے پہلے کے کلیکشن سے کمپیئر کیا جائے. اب 30,000 تو ایک سال کے 365 دن, اوکے. 10 سال کے سمجھو 3,000, 3,500. تو 10 سال کے 3,500 تو ہو بھائی, یہ ان کی عمر کتنی تھی بھائی؟ 30,000 کے جانے دیجیے بھائی, میں آگے بات نہیں کرتا. لیکن اس کتاب کی کمپلیشن, ٹرانسمیشن اور اوتھینسٹی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے اگر ہم حدیث کے نظام کو ایمانداری سے سمجھنا چاہتے ہیں. اگر ہم ایمانداری سے سمجھنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو وہی کہنا پڑے, ایمانداری سے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بات ہے کہ دلچسپ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جگہ مدینے سے دور ہوتی گئی, یعنی وقت گزر گیا. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی قتل کرنے کے بعد ہمارا جو مدینے کی جو ہماری ہیڈ آفس تھی اسلام کی, وہ کہاں لے گئے؟ مرکز کہاں لے گئے؟ سیریا لے گئے. سیریا لے گئے, اور وہاں پر کس کی میجورٹی میں کون تھا؟ کرسچن اور یہودی. اور اگلے 300 سال تک کرسچن اور یہودی میجورٹی میں تھے وہاں پر. اور وہاں پر لے جا کے ہماری مرکز, جو اسلام کا مرکز کو وہاں لے گئے. خلیفہ کی یا امیر المومنین کی جو سیٹ تھی, جو جس کو گادی, وہ وہاں پر لے گئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سب ساری چیزیں سوچنی ہے. اب وہی کرسچن اور یہودی کی میجورٹی میں سارا کچھ ہوا, یہ بات کی کتابیں لکھی گئی. تو آپ کو یہ بات بھی سوچنی ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. پھر آپ کو ایک سچویشن امیجن کرنا ہے کہ وہ کین تھا, اس کے جو لوگ تھے ایڈمنسٹریشن میں, اور وہاں کے جو لوگ تھے میجورٹی کرسچن اور یہودی تھے. اور آپ اپنی ایک امیجری ذہن میں لائیے کہ یہ وہ وقت چل رہا ہے, اس وقت پہ جائیے, اور وہ لوگ ساری کتابیں, ان سے کتابیں لکھوائی جا رہی ہے ان کی ایڈوائس پہ. اوکے نا. جو نبی کی زندگی کا آخری مرکز تھا,
यानी आखिरी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, उसके बाद हज़रत अली को तो करके वहाँ लेके गए। हदीस की तादाद में इजाफा होता गया, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऐसे ऐसे नई नई ओपिनियन, नई नई हदीसें गढ़ी गई। ये चीज़ खुद अपने आप में सवाल पैदा करती है, आखिर शुरुआती दौर के मुकाबले में हदीस इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। सबसे पुरानी हदीस कलेक्शन बहुत छोटी थी। मिसाल के तौर पर हम्माम बिन मुनब्बा का सिफ़ा जो अबू हुरैरा के तालिब इल्म थे, जो अबू हुरैरा के साथी थे, उसमें तकरीबन 138 हदीस है, और ये नबी के इंतकाल के 80-90 साल के बाद की है। इमाम मलिक की मुवत्ता जो किताब है, जो सबसे पहली फॉर्मल हदीस कंपैरिजन की जाती है, जो पहली हदीस इब्न मलिक की जाती है, उसमें भी सिर्फ 200 से 250 यूनिक हदीस है। ये कहाँ है भाई? यानी 150 साल के अंदर अंदर हदीस का मजमुआ 100 से बढ़कर 30,000 हो गया, 30 तक पहुँच गया। सुनो, देखे तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, तहकीक करें कि ये तो सच्चाई सामने आएगी। आप किसी को अंधभक्त भक्त मान लोगे, इन्होंने कहा मान लो, ये हमारे उलमा ने कहा मान लो। सबसे ज़्यादा मुझे नफरत है मान लो पे। मान लो क्यों? मैं कहता हूँ। यानी जो बंदा कहता है कि मेरी बात मान लो, इनडायरेक्टली आपको कहता है आप गधे हो, आप बेवकूफ़ हो, आप घेंटे हो, आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, आप इसी को अल्लाह पाक ने जोफरुल कौल कहा गया है। कोई बंदा आपको कुछ कह रहा है ना कि मान लो या कुछ भी कर लो, या कुछ अपनी बात मनवाए, उसको आप रिवर्स करके सोचिए कि वो एक्चुअली में क्या रहा है। जो बंदा कहता है कि मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास सबसे ज़्यादा इल्म है, बात मान लो, यही सच है, बस यही सच है, तो इनडायरेक्टली वो आपको गधा कह रहा है, आपको घेंटा कह रहा है, आपको वर्स देन द कैटल कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, वो कह रहा है कि आप सोचने के लायक ही नहीं हो, वो कह रहा है कि मेरी सोच के गुलाम बन जाओ। टाइगर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रकीब बेटा। मना भाई कंटिन्यू करें। मना भाई मैं तो अभी आया हूँ। सही जा रहा हूँ टाइगर भाई, सही जा रहा हूँ? हाँ मना भाई जाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे चलिए। जो सबसे पहले फॉर्मल हदीस कंप्लाई मानी जाती है, उसमें भी सिर्फ 200-250 यूनिक हदीसें हैं। यानी 150 साल के अंदर फिगर पहुंच गया 30,000 पे। और ये उसके अलावा है जो हज़ारों हदीसें उलमा के जुबानी याद कर रखी थी। तो फिर असल सवाल ये है, इतनी सारी हदीसें आई कहाँ से? इमाम अहमद बिन हम्बल ने तो अपनी किताब मसन अहमद को बहुत अहमियत दी। उन्होंने कहा कि अगर लोग सुन्ना में इख्तिलाफ करें तो इस किताब की तरफ रुजू करें। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है हदीस में, तो इस किताब पे रुजू करें, इमाम बिन हम्बल किताब में। ओके, यानी इसे एक बुनियादी रेफरेंस करार दिया। लेकिन ये दावा नबी के इंतकाल के 200-250 साल के बाद किया गया। सारे के सारे भाई पैदा हो रहे हैं 250 साल के बाद। अमुक लोग तो 500 साल के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई अमुक तो 500 साल के 500 ईयर्स के बाद पैदा हो रहे हैं, उनकी बात हमको मानने को कहा जा रहा है। कोई 250 साल के बाद पैदा हो रहा है, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 150 ईयर्स के बाद पैदा हो रहा है। पैदा होने के बाद फिर वो 40 साल का होगा, बातें समझेगा, फिर वो लिखेगा। आप सोचिए ना। और एक साहब का मैंने बताया, उन्होंने 30,000 ओ भाई भाई तुम्हारी उम्र कितनी हुई? 365 डेज होते एक साल में।
10 साल के अंदर 3,000 चलो 10 साल के अंदर 3,000 की होगी, तो उसको 30,000 करने में कितने दिन लगोगे? यानी कुछ हमारी, अभी मैं क्या बोलूं, कुछ भी लिख दो मान लो, कुछ भी लिख दो मान लो। तो उन्होंने कहा कि अगर आकांक्षा ये जो कोई ट्रांसमिशन और ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते हैं, मसन अहमद साहब की रिवायत है कि सिलसिला और भी मुश्किलात पैदा करता है। रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद ने यह मजमुआ सिर्फ चंद करीबी लोगों को सीखा। अपने बेटे अब्दुल्ला और सालेह और 2 भतीजों हम्बल बिन इसाक और सालेह इब्न मंसूर को इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मजमुआ की हिफायत ज़्यादा तक एक शख्स अब्दुल्ला बिन अहमद पर डिपेंड करती है। अब्दुल्ला बिन अहमद के स्टूडेंट तो बहुत थे, जैसे अबू बकर अल खलाल, अबू याला इब्न मुबारक, अबू ज़ुहरा अल राजी, जो बाद में बहुत बड़े उलमा बने। लेकिन अजीब बात यह है कि इनमें से किसी ने मसन अहमद को रिवायत नहीं किया। इससे बरक सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम मिलता है, अहमद बिन जाफ़र अल काती, जिसने इसे आगे रिवायत किया। यहाँ से मसाइल शुरू होते हैं। अल काती जब अब्दुल्ला बिन अहमद के इंतकाल हुआ तो वो बहुत जवान थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक 16 साल के, कुछ के मुताबिक 19 साल के। सोचिए 30,000 हदीस का मजमुआ और एक नौजवान को इसे समझा, याद रखना और आगे रिवायत करना, ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी ऐसी बात है ना हमारा, अभी क्या बोलूं, जब आप इसकी तहकीक करने बैठोगे तो ये तो अभी मैंने कुछ इसको बहुत समराइज़ किया है और बहुत चंद इम्पोर्टेंट बातें मैं जो बता रहा हूँ। अदरवाइज जब पूरा पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग फट जाएगा। तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो लोग हमको बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, बात है हमारी बात मानो, आपकी हमारी ज़हनी गुलामी करो। यानी वो हमको घेंटे बनाना चाह रहे हैं, वो हमको गधे बनाना चाह रहे हैं, हाँ वो हमको गाय बनाना चाह रहे हैं कि हमारी नाक में एक उंगली डाल दी, अब हम उनके पीछे चल रहे हैं, बाकी सारी गायें उनके पीछे चलेगी। इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। कुछ मशहूर उलमा ने उसकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए। लोग सवाल उठाने वाले भी पैदा हुए। अल-दाबी ने कहा कि उससे गलतियां होती है। इब्न हजर ने भी इस किस्म की बातों को अबू अल वारसी ने तो यहाँ तक कहा कि उसने मसन में ऐसी हदीसें भी शामिल कर दी जो असल मजमू के हिस्सा नहीं थी। अब खुद कबूल कर रहे हैं, ठीक है, खुद कबूल करे कि मैंने ऐसी शामिल कर दी कि जिसको हिस्सा ही नहीं थी। इसके अलावा उसका नुस्खा एक सैलाब यानी फ्लड में ज़्यादा हो गया, जिससे ऑथेंटिसिटी का मसला और बड़ा हो गया। अल खातिब अल बगदादी, जो मैंने शुरू में नाम लिया था, अल खातिब अल बगदादी, लिखते हैं कि उसकी कुछ किताबें ज़ाया हो गई और उसने बाद में दूसरी किताबों से नकल की। सारी के सारी बात नकल। कोई ऑथेंटिसिटी किसी किताब की नहीं है, ना तफसीर की है, ना हदीस की है, न जो ये किताबें क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ से सहाबियों से, ये सारी के सारी कोई ऑथेंटिसिटी किसी की ओरिजिनल है ही नहीं। मैं अभी सुबह में 5 बजे तक बैठा हूँ, अगर किसी के पास ऑथेंटिसिटी मिल रही है तो लागे प्रूव करे भाई, नहीं तो ये बकबक करना बंद करे कि हमारी बात मानो। जिनके बारे में तनकीद करने वालों ने कहा कि ये शायद उसने उन्हें सुना भी नहीं था, और सुनने वालों ने कहा हमने पहली बार सुन रहे। ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में अल काती पर कमजोरी, अंधापन और जहनी कन्फ्यूज़न भी जारी हो गया था उन पर हो गया था। यानी वो नाबीना हो गए थे, बाद में कन्फ्यूज होने पागल, उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी, जिससे उनकी रिवायतों पर अभी शक पैदा होता है। फिर रिवायत अबू अली अल मुदीब तक जाती है।
جس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف روایتوں کو مکس کرتے تھے. یعنی سب کے بارے میں ایک دوسری کمپلینٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگ کمپلینٹ اسی وقت کے ان کے ساتھ ہی کمپلینٹ کرے گا, وہ مکس کر دیتا ہے, وہ یہ حدیث وہ پورا روایت ڈال دیتا ہے, وہ اس کی روایت ڈال دیتا ہے. یعنی ایک دوسرے یہ جو پورا گروپ ہے نا, یہ ایک دوسرے کو کمپلینٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی روایتوں پہ, پھر ایک دوسرے کی روایتوں کو آگے بڑھاتے ہیں, پھر ایک دوسرے کی روایت کو اوتھینٹسٹی خود ہی کر دیتے ہیں. یعنی بات سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا انوالومنٹ ہے, نہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انوالومنٹ ہے, نہیں اس میں صحابہ کا جو ہمارے خلفائے راشدین کا انوالومنٹ ہے. یہ ایک گروپ ہے, یہ ایک گروپ ہے جو راجہ بننے کنگ بننے کے بعد, بادشاہ بننے کے بعد, جن کی اتھارٹی پہ, جو میں نے وزیر کا نام بتایا تھا الیومی کا, الیومی کی اتھارٹی پہ سارا لکھا گیا, یہ سارا کام شروع ہوا, اور انہی کے حکم کے اوپر جو ان کی پسند کی تھی, جو چیزیں ان کو ڈالنی تھی, جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے منع کی گئی ہے, وہ ساری چیزیں لکھی گئی. پھر یہ گروپ بنا, وہ گروپ ایک دوسرے کی روایتوں کو آگے بڑھاتا ہے اور ایک دوسرے کی روایتوں کو اوتھینٹسٹی دیتے ہیں, روایتیں کرتے, پھر وہ آگے بڑھاتے ایک دوسرے کی, پھر وہی لوگ بیٹھ کے اس کی اوتھینٹسٹی بھی کو کر دیتے ہیں. اسی طرح ہوا ہے. اور کبھی اپنی طرف سے بھی چیزوں کو جوڑ دیتا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ ابو قاسم اللہ تک جاتا ہے, لیکن اس وقت تک امام احمد کے انتقال کو 191 سال اور نبی کے انتقال کو 421 ٹائیگر بھائی سن رہے ہو؟ جی بتائیے مولانا. آپ سن رہے ہو نا, دیکھو انتقال کو 191 سی ہو گئے, اور آپ لیکن کام کر ہاں بتائیے مولانا. کے باوجود بھی ان اہم روایتوں کو اپنے لکھے ہوئے نسخے موجود نہیں. مثلاً احمد کے سب سے پرانے موجود فزیکل مینوسکرپٹ 512 ہجری تقریباً 1118 سی کا ہے, یعنی اصل کمپریشن کے کئی صدیوں کے بعد. ہاں, یہ تمام فیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حدیث کی تدوین اور ٹرانسمیشن کا عمل سیدھا یا سمپل نہیں تھا, بلکہ اس میں وقت, انسانی غلطیاں اور مختلف اثرات کا گہرا کردار تھا. اس لیے اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے تنقیدی اور ایماندارانہ مطالعہ ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کو سچ جاننا ہے تو. یہ نسخہ استنبول کے سلیمانیہ لائبریری میں محفوظ ہے, یعنی یہ نبی کے انتقال کے 500 سال کے بعد اور امام احمد بن حنبل کے انتقال کے 270 سال کے بعد لکھا گیا ہے. اتنا بڑا ٹائم یہ خود پریزرویشن اور اوتھینٹسٹی پر سوال کو اٹھاتا ہے. حدیث کی سائنس میں راویوں کے ریلائبلٹی اور روایت کرنے والوں کی تعداد کے مطابق کلاسیفائی کیا جاتا ہے. مناب بھائی صاحب آئے, صاحب کو لے لیں. مناب بھائی سیب بھائی آ رہا ہے. مثلا احمد اصل میں خبر وحید کے قریبی ہو جاتے ہیں, یعنی ایسی روایت ہے جس میں چند ہی لوگ چین میں ہو. کلاسیکل حدیث سائنس کے مطابق ایسی روایتیں کو اسٹرانگ صحیح یقین کے ساتھ کلاسیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر جب راویوں پر بھی سوال اٹھتے ہو. اس تنقیدی جائزے سے یہ سامنے آتا ہے کہ مثلا احمد اپنی اہمیت کے باوجود اوتھینٹسٹی کے حوالے سے کئی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں. چھوٹے عرصے میں حدیث کی تعداد کا بہت زیادہ بڑھنا, چند راویوں پر پورا نظام ڈیپینڈ کرنا, اصل مینوسکرپٹ کے دائرے سے ملنا اور علماء کی تنقید, یہ سب مل کر اس کلیکشن کی ریلائبلٹی پر سوال اٹھتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایسے کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حدیث سائنس اور ان
کہ ان کے میتھڈ یا ان کے طریقے اپنے مقصود یعنی نبی کی تعلیمات کی حفاظت میں کامیاب نہیں رہے. ان کے نزدیک یہ نظام کے مرتبہ ویک یا غیر مستند کے روایات کو بھی صحیح کے لیبل کے ساتھ آگے لے آئے، جس سے نسلوں کا لوگ بغیر سوالوں کے انہیں قبول کرتے ہیں. یعنی انہوں نے وہی کیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنی باتیں بھی روایتوں کو بول کے اندر ڈال دیے، اور سب ایک دوسرے کو یعنی بہت سے کویشچن جو میں نے آپ کو پہلے شروعات میں جو بتایا ٹوٹل پورے حدیث کے اوتھنٹیکیشن کے سسٹم اور اس کے دین پر بھی سوال اٹھتے ہیں. اسی بنیاد پر کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حدیث کلیکشن اور ان پر مبنی سائنس کو مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے. ان کے نزدیک آخر میں صرف ایک ہی کتاب ہے جس پہ پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہے قرآن، فرقان، مصحف، جو اللہ کی کتاب ہے. قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی پر کوئی شک نہیں، نہ اس کے لیے کمپلیکس سند سسٹم کی ضرورت ہے، نہ کسی ایکسٹرا سائنس کی. یہ سیدھا اللہ کی طرف سے محفوظ ہے اور انسانوں کے لیے رہنمائی ذریعہ ہے بغیر کسی غلطی کے تناقض سے. اس لیے ان کے مطابق دین میں فائنل اتھارٹی صرف قرآن کو ہونا چاہیے. پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر قرآن مکمل ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ یہ بات کہہ تو پھر یہ کہہ دو کہ بھائی قرآن مکمل نہیں ہے. مناب بھائی 1 منٹ اجازت دے تو ٹائیگر بھائی سے ایک بات کرنی ہے. مناب بھائی یہ حدیثوں کے بارے میں ہو گیا، میں نے حدیثوں کے بارے میں بتا دیا. اگر کسی کو کوئی کویشچن ہے تو موسٹ ویلکم، آگے جو میں نے کویشچن اٹھائے اس کو آپ آگے پروو کر دیجئے. آپ کی بات سر آنکھوں پر. زبردست. ارے ٹائیگر بھائی کیا حال چال؟ ہیلو ٹائیگر بھائی، ٹائیگر بھائی، ارے ٹائیگر بھائی کدھر ہے مناب بھائی؟ ہیلو ٹائیگر بھائی. فون میں ہوں گے. اچھا میں تو بس ٹائیگر بھائی سے ایک مشورہ کیا، ایک مطلب آئیڈیا دینے والا تھا. کیا آئیڈیا لینا تھے بتائیے. تو کب بات ہوتی نا مناب بھائی. ٹائیگر بھائی